تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جماعت نہم میں سے ایک سالانہ پرچہ ہے جس کو ہمیں اچھی طرح سے حل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں وہ کس طرح سے حل کیے جائیں، پھر اس کا جو انشائی طرز ہے جسے آپ حصہ انشائیہ کہتے ہیں وہ کتنے نمرات کا ہے، اس کو کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم زیر بحث لائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس آپ کے پرچہ میں سے سب سے پہلا سوال بنتا ہے، وہ سوال ہے کثیر الانتخابی سوالات کا۔ آپ کے پاس سب سے پہلے جو پرچہ پہنچتا ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات والا ہے۔ آپ نے بغور اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے جو حصے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ یوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اسباق ہیں، ان میں سے کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس نظمیں اور غزلیں آ جاتی ہیں، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس گرامر ہے، وہ گرامر مذکر مؤنث ہے اور مترادف الفاظ ہیں، متضاد الفاظ ہیں، واحد جمع ہیں۔ یہ کچھ گرامر کا آپ کا کام ہے، ان میں سے وہ کچھ کثیر الانتخابی سوالات پوچھ لیتا ہے۔ آپ نے یہ جو 15 کثیر الانتخابی سوالات ہیں آپ نے 20 منٹ کے اندر یہ کرنے ہیں۔ آپ کو جو وقت درکار ہے وہ صرف 20 منٹ کا ہے۔ اسی 20 منٹ کے اندر آپ نے سارے کے سارے کثیر الانتخابی سوالات کو حل کرنا ہے۔ میرے پاس آج کے پرچہ میں بالکل ہو بہو جو آپ کا سالانہ پرچہ ہے اس کے مطابق ہے۔ ہمیں ابھی ان تمام کثیر الانتخابی سوالات کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ میں ان کے جوابات بھی بتاتا جاؤں گا۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ جی، میرے پاس پہلا جو کثیر الانتخابی سوالات ہے اس کو پڑھتا ہوں میں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے آرام، محنت، سفارش، خوشامد۔ اس کا جواب ہوگا بے، محنت بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، انسان بھی مثل حیوانوں کے ایک ہے۔ کیا ہے؟ حیوان، انسان، فرشتہ، مجبور۔ جی، اس کا جواب الف ہوگا، حیوان۔ انسان بھی حیوان ہے، اور فرق یہاں پہ صرف اتنا آتا ہے کہ انسان عقلی حیوان ہے اور جو جانور ہیں وہ عقل سے پیدل ہیں، عقل کے بغیر ہیں۔ جی، اس کے بعد تیسرا ہے، بہت کم کاہل ہوتے ہیں امیر لوگ، غریب لوگ، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، پاگل لوگ۔ جواب اس کا ہوگا جیم، محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ اس کے بعد چوتھا ہے، ہندوستان میں محنت نہیں کرنا پڑتی۔ جواب دیکھیے گا، انگریزوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، ملکیوں اور لا خراج داروں کو۔ جواب اس کا دال ہے، ملکیوں اور لا خراج داروں کو۔ اس کے بعد پانچواں ہے، قمار بازی کہتے ہیں نشہ کرنے کو، موسیقی سننے کو، جوا کھیلنے کو، محنت نہ کرنے کو۔ جی، اس کا جواب ہوگا جیم، جوا کھیلنے کو۔ جی، چھٹا دیکھیے گا، کسی شخص کے دل کو پڑا رہنا نہیں چاہیے، مصروف، فکر مند، بیکار یا غم زدہ۔
تو اس کا جواب ہوگا جیم، بیکار۔ اس کے بعد 7واں ہے صبا کہاں سے آتی ہے؟ جواب دیکھیے گا، مدینہ سے، مکہ سے، شام سے، مصر سے۔ جی جواب اس کا الف ہے، مدینہ سے آتی ہے۔ اس کے بعد 8واں ہے سنی ہم نے باتیں طوطی و بلبل کی، فاختہ و کوئل کی، چڑیا اور کبوتر کی، عقاب کی۔ جی یہاں پہ جواب جو ہے وہ الف درست ہے، طوطی و بلبل کی صدا سنی ہے، آواز سنی ہے، باتیں سنی ہے۔ اس کے بعد 9واں ہے جمع جس طرف آنکھ اسی کا ہے۔ جواب دیکھیے گا، دیدار، حسن، جلوہ، پیکر۔ جواب جیم درست ہے۔ یہاں پہ جو جیم ہے جلوہ ہے، تو آپ کی جو نظم ہے وہاں پہ بھی یہ جلوہ لفظ ہی استعمال کیا گیا شعر میں۔ اس کے بعد 10واں ہے تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، جا کر، چل کر، رو کر، مر کر۔ جی پیارے بچوں اس کا جواب ہوگا دال، مر کر خاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد 11واں ہے تجھ میں پھولوں کی بو ہے، مکہ کے، مدینہ کے، مصر کے، شام کے۔ جی جواب اس کا ہوگا بے، تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اس کے بعد 12واں ہے سیرت کی جمع۔ جیسے میں نے آپ سے بالکل ابتدا پہ گزارش کی تھی کہ آپ کے آخری جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں وہ آپ کے واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد اور مترادف الفاظ میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہو بہو یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، سیرت کی جمع ہے سیر، سیرات، سیرات یا سائز۔ جی اس کا جواب بالکل درست ہے الف، سیر۔ یہ اس لفظ کی جو ہے وہ جمع ہے اور واحد ہے سیرت۔ اس کے بعد 13واں ہے قوت کا متضاد ہے۔ متضاد کہتے ہیں الٹ، کسی لفظ کی مخالف سمت میں کھڑا لفظ جو ہے اسے ہم متضاد کہتے ہیں۔ رزیل، لطیف، ذوف، طاقتور۔ جی اس کا جو جواب ہے وہ جیم درست ہے، ذوف۔ ذوف کہتے ہیں کمزوری کو۔ اس کے بعد 14واں ہے حجاج کا واحد ہے، حجت، حاجی، حجاب یا حج۔ جی یہاں پہ جو جواب ہے وہ بے درست ہے، حاجی۔ حاجی کی جو جمع ہے وہ حجاج ہوتی ہے۔ جی ہمارے پاس جو آخری سوال بنتا ہے کثیر الانتخابی سوالات کا وہ ہے مترادف کی درست فہرست بتائیے۔ جی حب محبت، آزادی امانت، چال رفتار، تقدیم تاخیر۔ جی اس کا الف درست ہے، حب محبت۔ یہ مترادف الفاظ ہیں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو انشائی طرز ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ جب آپ انشائی طرز پہ آئیں تو وہ ساری کی ساری باتیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں انہیں آپ نے ذہن نشین ضرور کرنا ہے۔ تو آئیے ان تمام سوالوں کو پڑھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس انشائی طرز موجود ہے۔ اس انشائی طرز کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ ہم نے جو گزشتہ ایک سوال نامہ پڑھا تھا جو سالانہ تھا، ہم نے اس کے اندر بھی انہی باتوں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اس میں ہمارے پاس جو دوسرا سوال بنتا ہے وہ نظم اور غزل کی تشریح کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے جو سوال ادھر پوچھا جائے گا انشائی طرز میں، اس میں سوال نمبر 2 ہے درج ذیل نظم کے اشعار کی تشریح کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ان اشعار کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ ان اشعار کو اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے، آپ کے دماغ میں اس کا ایک خاکہ بن جائے گا۔ آپ کے دماغ میں وہ ساری باتیں جو شاعر نے سوالن پوچھی ہیں آپ سے، وہ ساری کی ساری آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو ان کی تشریح کرنا آسان ہوگا۔ آپ جب بھی ایک نظم کے یا غزل کے شعر کی تشریح کریں تو آپ کو فقط کم سے کم 8 سطریں اور 10 یا 12 یعنی 8 سے 12 سطور آپ کر سکتے ہیں۔ آپ 10 کر لیجئے، آپ 12 کر لیجئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ 8 کافی ہیں، اچھی تشریح ہو گئی ہے تو آپ 8 ہی رکھیے، اس سے آگے یا نیچے نہ جائیے۔ اس طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے
کہ ان تمام اشعار میں کوئی ایک حوالہ آپ کو یاد ہے جو اس شعر کے ہو بہو تابع ہے، تو آپ ایسا کیجئے گا، یا تو تشریح کے بالکل عین درمیان میں، یا آپ کو لگے کہ آخر پہ لکھنا چاہیے تو آپ اس حوالے کو آخر پہ لکھ دیجئے۔ یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شعر کا حوالہ ہو، وہ حوالہ 2 سے 3 چیزوں کا ہو سکتا ہے، یا تو حدیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی شعر یاد ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قول یاد ہے جس میں صحابہ کے ہو سکتے ہیں، حضرت علی کے ہو سکتے ہیں، اہل بیت کے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایک قول جو ہے وہ آپ ضرور لگائیے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آپ نے جب حوالہ دینا ہے تو وہ واقعے کی شکل میں نہ ہو، حدیث طویل نہ ہو، اس کے بعد جو آیت کا ترجمہ ہے وہ طویل نہ ہو، بات طویل نہیں ہونی چاہیے، 2 سطروں سے 3 سطروں تک اس کی طوالت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کے جو نمرات ہیں ان میں بھی آہستہ آہستہ گراف گرتا جائے گا۔ جی پیارے بچوں، تو آئیے پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے تو یہ شعر خاص طور پر الفت رسول میں رنگا ہوا شعر ہے۔ آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ شاعر والہانہ عقیدت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ اے ہوا تو مدینے سے آ رہی ہے کیونکہ تو منفرد ہے، تیرا انداز منفرد ہے، تجھ میں جو پھولوں کی بو ہے وہ دنیا کی کسی اور پھول کی نہیں ہے، وہ مدینہ کی گلیوں کے جو پھول ہیں ان پھولوں کی خوشبو ہے، تو مجھے جب میں ان کی مہک محسوس کرتا ہوں تو میرے تن من میں وہ رچ بس جاتی ہے، تو مجھے ایک عقیدت اور ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ ایک عقیدت ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ دونوں مصروں کو ذرا ہٹ کے علیحدہ علیحدہ تشریح کیجئے گا تاکہ آسان ہو، دونوں کو اکٹھا نہ کیجئے گا، پھر آپ الجھ جاتے ہیں اور آپ کی تشریح جو ہے وہ صحیح راہ پہ گامزن نہیں ہو پاتی۔ یہاں پہ جو 2 چیزیں ہیں، جیسے نظم کا عنوان ہے یا شاعر کا نام ہے، یہ ضرور لکھیے گا، حالانکہ بورڈ والا پوچھتا نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ لکھ لیجئے۔ اگر کوئی خدشہ ہے، بھول گیا ہے تو پھر نہ لکھیے گا، تب جب آپ کو پورا یقین ہو جائے آپ اس کی تشریح میں یہ ساری چیزیں لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلا شعر ہے، شعر نمبر 2، سنی ہے ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں پہلے شعر کا تھوڑا سا مفہوم بنانا چاہتا ہوں۔ سنی ہے ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، اب صرف اتنی بات کیجئے گا، اس کو تشریح میں ڈھالیے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول، جہاں پہ اللہ اور اس کے فرشتے، جہاں پہ اللہ رسول کے صحابہ تمام جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف توقیر بیان کرتے ہیں، تو صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ ذرہ ذرہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ سنگ، یہ پتھر، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات، یہ بیل بوٹے، یہ بہتی آبشاریں، یہ خوبصورت رنگت، یہ پھولوں کا کھلنا، ہر ایک چیز میں کہیں نہ کہیں ذکر رسول موجود ہے۔ تو یہاں پہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ طوطی و بلبل جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، گویا ان کی عبادت ہے جو ذکر رسول کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات اگر کرتا ہوں میں دوسرے مصرے کی، تو تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب 2 حصے ہیں یہاں پہ، تذکرہ علیحدہ ہے، گفتگو علیحدہ ہے۔ تذکرہ کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ تذکرہ ہے ذکر سے، ذکر عربی زبان میں یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یاد کیا جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب ان کو یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر جب 2 لوگ مل جاتے ہیں جیسے طوطی و بلبل ہیں، پھر وہ حضور کا عنوان باندھتے ہیں، پھر وہ گیت گاتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک حضور کے گیت گاتی ہوئی اس کو بتاتی ہے، دوسری اس کا جواباً گیت گاتی ہوئی حضور کا بتاتی ہے۔ تو یہ طوطی و بلبل جو ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی یہ ہلکا سا مفہوم تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا۔ آئیے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو شعر نمبر 3 ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ جمع جس طرف آنکھ
جلوہ ہے اس کا. جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے. پہلے مصرے کو ذرا غور کیجئے گا. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں بیٹا جب بھی آپ تشریح کرنے لگیں تو مصرے کے ٹکڑے کر لیجئے, مصرے کو سادہ مفہوم میں ڈھال لیجئے تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی فراہم ہو. جیسے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا, میری آنکھ مشرق دیکھتی ہے, مغرب دیکھتی ہے, شمال دیکھتی ہے, جنوب دیکھتی ہے, شش جہت جسے کہتے ہیں 6 راستے. آپ مشرق کی بات کریں, آپ مغرب کی بات کریں, آپ شمال کی بات کریں, آپ جنوب کی بات کریں, آپ زمین کی بات کریں, آپ آسمان کی بات کریں, آپ کو ہر طرف ذکر رسول دکھائی دے گا, سنائی دے گا. ہر چیز ذکر رسول میں ڈوبی پڑی ہے. دن رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو رہی ہے, توصیف ہو رہی ہے. اللہ تو درود بھیج ہی رہے ہیں, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, اور پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نہیں, ان کی آل اولاد پر بھی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب آپ ایک خاص تواتر میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تشریح اور اچھی ہو جائے گی. جیسے دوسرا مصرع ہے جو یکسو ہو, یعنی ایک طرف, یک کہتے ہیں ایک کو, جو یکسو ہو دل تو وہی 400 ہے. میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مجھے سنائی دیتی ہے, اور یہ ایک خوبصورت مرحلہ ہے جب ذکر رسول ہر زبان پہ ہوتا ہے. ہر پتی پتی, ہر ڈالی ڈالی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں. آگے بڑھتا ہوں تو ہمارے پاس جو شعر بنتا ہے وہ چوتھا ہے, تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر, یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. جی اس کو دیکھیے گا, تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر, یہ ایک والہانہ عشق ہے شاعر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا عنصر ہے وہ شاعر کی طبیعت میں راسخ ہے, بہت زیادہ ہے. شاعر یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ اگر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر فدا ہو جاتا ہوں تو میرے لیے اس سے بڑھ کے اعزاز کوئی نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور دوسرے مصرے کی اگر بات کرتے ہیں, یہی میری حرمت یہی آبرو ہے, تو میری عزت حضور کی عزت میں ہے. میرا تمام مال جائیداد ہر چیز حضور پہ قربان ہے. تو اگر حضور ہیں, ان کی عزت و توقیر ہے تو میری ہے, ورنہ میری کیا عزت ہے اگر حضور کی عزت نہیں کی جاتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اسی طرح سے بڑھانی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا شعر بنتا ہے وہ ہے, یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا, مقام بھی تو لا مقام میں بھی تو. اب دیکھیے گا, یہاں ہے حضور اور وہاں نور تیرا, اس کے بھی 2 حصے ہیں. یہاں سے مراد کائنات, وہاں سے مراد کائنات جب ٹوٹ جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی اور حشر کا میدان ہوگا, وہاں پہ بھی حضور کی بات ہے. تو یہاں پہ دو حصوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے, ایک دنیا کو اور ایک دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے جو ختم نہیں ہوگی. مقام بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے, اس دنیا میں بھی آپ ہیں اور اس دنیا کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ خیال آپ کو کیا جائے آپ موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ موجود ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے غمان میں, ہماری طبیعت میں راسخ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا شعر ہے, جو چھٹا شعر ہے, جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے, وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے. پہلے مصرے میں دیکھیے گا, جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا گل ہیں جن میں داغ نہیں ہے, اس کے بعد خار کانٹا نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی خوبصورت پھول ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کانٹا ضرور ہے, لیکن حضور کی ذات ایسا خوشبودار پھول ہیں جس سے پوری کائنات مہک رہی ہے. جنت انہی کے پسینے سے مہک جائے گی, اور وہ پھول جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے وہ حضور کی ذات ہے, تو وہ آپ ہی ہیں. اے میرے آقا وہ آپ ہی ہیں. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں تو ہمارے پاس سوال نمبر 3 آتا ہے. بڑا اہم سوال ہے یہ. آپ جب تیسرا سوال پڑھیں تو جیسے ہی آپ اس اقتباس کو پڑھیں تو آپ کے ذہن میں 2 باتیں
آ جانی چاہیے. ایک بات وہ ہے جو آپ کو لے جاتی ہے سبق کی طرف کہ آپ کا سبق کون سا ہے جہاں سے یہ اقتباس اٹھایا گیا ہے. پھر غور کیجئے اس سبق کو لکھنے والا یا لکھنے والی کون ہے, مصنف ہیں یا مصنفہ ہیں. پھر اس کو ذہن میں لائیے, پھر اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے بعد پھر آپ اس اقتباس کا نمبر دیجئے. جب آپ نمبر دے لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک نقطہ بنانا ہے حوالہ متن کا. جب آپ حوالہ متن لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے سبق کا عنوان. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنف یا مصنفہ, جو بھی لکھنے والا ہے یا والی ہے اس کا نام تحریر کریں گے آپ. اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. میں گزشتہ لیکچر میں بھی عرض کر گیا ہوں, میں پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بچے اس چیز کو بھول جاتے ہیں. بیٹا جب بھی آپ کسی بھی لفظ کو, جیسے میں یہاں پہ دکھتا ہوں لفظ لکھا ہوا ہے خبر, تو اس کے اوپر خط کھینچا ہوگا, اس کے نیچے خط نہیں ہوگا. بچے غلطی کر جاتے ہیں کہ جب وہ کسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ جو حاشیہ کھینچا ہوا ہے اس کے اوپر والا لفظ ہے کوئی. تو یہ غلط بات ہے. آپ جب بھی خط کشیدہ الفاظ کو دیکھیں تو اس خط کے نیچے والے لفظ کو دیکھیں تاکہ آپ ان کے معنی اچھی طرح سے کر سکیں. اب آپ کے پاس جو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں وہ 2 نمبرات کے ہیں اور ایک نمبر آپ کے حوالہ متن کا ہے, یعنی مصنف اور اس کی لکھی تصنیف کا, یعنی سبق کا. اب ہمارے پاس جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تشریح. جیسے ہی آپ تشریح کی بات کریں, آپ کے پاس جو نقطہ ہے وہ تشریح کا ہے. یوں لکھیے تشریح. یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ علامت لگانی ہے تفصیلیہ کی. یہ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس پیراگراف کو, اس اقتباس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. پھر اس کو سادہ کر دینا ہے, آسان کر دینا ہے. جتنا آپ آسان کر کے لکھیں گے اتنے نمبرات زیادہ ملیں گے. اب 2 نمبرات ہیں کل اس کے. تو جب آپ یہ تمام چیزیں متواتر طریقے سے, بہترین طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو اس کے پورے نمبرات بھی حاصل ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پیراگراف ہے. آپ نے اس دوسرے پیراگراف کو بھی پڑھنا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے ہو بہو ایسے ہی جیسے آپ نے پہلا اقتباس, پہلا پیراگراف پڑھا ہے, اسی طرح اس کو بھی پڑھیے اور اس کو بھی دیکھیے. جیسے کہ میرے پاس جو پہلا پیراگراف تھا وہ میں دیکھتا ہوں تو وہ لیا گیا ہے سبق کاہلی سے اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. اس کے بعد الفاظ ہیں جیسے عارضی ضرورتوں, تو اس کا معنی ہوگا غیر مستقل حاجتوں. پھر مثل ہے مانند, منتظر انتظار میں رہے. دلی قوا, دل کی صلاحیتیں یا دل کی طاقتیں, قوتیں. اس کے بعد حیوانی خصلت, جانور جیسی عادت. اندرونی قوا, اندر کی قوتیں, انسان کی جو اندر کی اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی طاقتیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اس کی تشریح کر دیجئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا اقتباس ہے وہ بھی اسی سبق سے لیا گیا ہے, اس کو بھی آپ پڑھیے اور اسی کے لحاظ سے اس کی تشریح کیجئے. مصنف کا نام, سبق کا عنوان اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھیے گا. اس کے میں الفاظ کے معنی دیکھتا ہوں. قوائے قلبی, دل کی صلاحیتیں. رفع ہونا, دور ہونا. قوت عقلی, سمجھ بوجھ کی صلاحیتیں. جی, اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 4. یہ سوال سوالات کے مختصر جوابات پر مشتمل ہے. یہ سوال کچھ یوں ہوگا, کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے. یہ ایک سوال جو ہے اس کا جواب 2 نمبرات پر ہوگا. کل میزان بن جائیں گے آپ کے پاس 10 نمبرات کا. اس کے بعد آپ نے ان سوالوں کو اچھی طرح پڑھنا ہے. جیسے پہلا سوال ہے میرے پاس, دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جواب, دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب سب سے بڑی کاہلی ہے. اس کے بعد دوسرا سوال, انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جواب, انسان جب دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے,
قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جواب: جب تک ہماری قوم سے کاہلی نہ چھوٹے گی اس وقت تک قوم کی بہتری ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے، کون لوگ کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں؟ جواب: اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے والے لوگ بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ پانچواں ہے، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ جواب: شاعر کے دل میں حضور کے در پر جینے اور مرنے کی حسرت اور آرزو ہے۔ چھٹا ہے، طوطی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب: طوطی و بلبل بھی حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال ہے، سوال نمبر 7۔ صبا میں کس کی بو ہے؟ جواب: صبا میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سوال نمبر 5 بنتا ہے یہ ہے خلاصہ جات پر۔ آپ کے پاس جو ممتحن ہے، جو پرچہ لکھنے والا ہے، تیار کرنے والا ہے، وہ آپ سے اس سوال میں 2 چیزیں پوچھے گا، یعنی 2 خلاصے پوچھے گا۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہوگا، جو مناسب لگتا ہوگا، آپ اسے اٹھائیں گے، اس کا سوال لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ جیسے میرے پاس یہاں پہ سبق جو ہے وہ کاہلی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کاہلی لفظ کو اچھا سا خوبصورت کر کے مارکر کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔ جب آپ یہ تحریر کر لیں گے، اس کے نیچے خلاصہ لکھیے گا۔ جیسے میرے پاس خلاصہ شروع کرنے سے پہلے لفظ خلاصہ لکھا ہوا ہے، آپ بھی ایسے ہی اس کو لکھیے۔ جو آپ کے پاس سبق موجود ہے، آپ نے جیسے ہی درسی کتاب میں اسے پڑھا ہے، آپ اسی طرح سے اس کو شروع کیجئے گا، لیکن اس کو اپنے الفاظ میں کیجئے گا، سادہ کیجئے گا۔ اب اس کی طوالت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات ہیں، کم از کم جو ہے وہ 1.5 صفحات ہیں۔ آپ 1.5 سے اوپر 1.25 صفحے کر سکتے ہیں، آپ 2 صفحات کر سکتے ہیں، 2.25 کیجئے یا 2.5 کیجئے۔ اب جیسے کہ سب کاہلی ہے تو یہ 2 صفحات پر بمشکل جاتا ہے، تو آپ 1.5 2 صفحات پہ لے جائیے اس کو، اور یہ آپ کا بہترین خلاصہ ہوگا۔ اس خلاصے کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ سوال نمبر 6 بنتا ہے۔ اس میں بھی آپ کے پاس انتخاب کرنے کی فرصت موجود ہے۔ آپ جب اس سوال کو پڑھیں گے تو آپ کو پوری فرصت مل رہی ہے کہ آپ نے نعت کا مرکزی خیال لکھنا ہے یا خلاصہ لکھنا ہے۔ آپ جو آپ کو اچھا لگے، جو آسان لگے، دل مانے، اسے آپ کر لیجئے گا۔ اب ان دونوں کی طوالت بھی ذہن نشین ہونی چاہیے آپ کے۔ ایک نظم کا جو خلاصہ ہے وہ 8 سے 10 سطور پہ ہوتا ہے، اور جو مرکزی خیال ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہیں دونوں 5 نمبرات کے، لیکن جو آپ کو آسان لگے، جو بہتر لگے، جو دل مانے، اسے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال آ جاتا ہے، سوال نمبر 7۔ یہاں پہ بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے کہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک خط ہے اور ایک درخواست ہے۔ آپ کو جو چیز اچھی طرح سے آتی ہے آپ اس چیز کو تحریر کیجئے گا۔ آپ کو دونوں چیزیں آتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ خط لکھنا چاہیے تو آپ خط لکھیے گا۔ پھر اس کے طریقہ کار کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ طریقہ یاد ہونا بڑا ضروری ہے۔ طریقہ جب آپ لکھیں تو کچھ اس طرح سے لکھیے گا۔ میں چند چیزیں آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ ساری چیزیں بورڈ میں لکھ سکیں۔ دیکھیے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، یہاں پہ سب سے پہلے امتحانی مرکز، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور یہاں پہ لفظ تحریر نہیں کرنا۔ اس کے بعد کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، سکتہ لگا دیتے ہیں جسے آپ کوما کہتے ہیں، ہمیں نہیں لگانا، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ آئیے نیچے اور یہاں پہ لکھیے تاریخ، جیسے آج کی تاریخ ہے 29 اپریل 2021۔ اس کے بعد یہ عیسوی کی علامت ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ ختمہ ضرور لگانا ہے، فل سٹاپ جسے کہتے ہیں آپ، یہ لگانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلا مرحلہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ نے جب اگلا مرحلہ شروع کرنا ہے تو اگلی ہی سطر سے لکھنا ہے۔ جیسے آپ ابا کو لکھ رہے ہیں تو محترم
ابا جان, اس کے بعد یہ علامت لگائیے, اس کے بعد لکھیے السلام علیکم. ایسے آپ نے کیا کرنا ہے, اب اگلا کام جو ہے, جو نفس مضمون ہے, جو چیزیں آپ بتانا چاہتے ہیں, ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح سے لکھ لینی ہے, اور آخر پہ آپ نے درمیان میں ادھر کو آتے ہوئے لکھنا ہے والسلام. یہ لکھیے, ختمہ لگائیے, یہاں پہ لکھیے آپ کا بیٹا, حمزہ لگائیے, چھوٹی یہ لگائیے, بڑی یہ لگائیے. یہ آپ کا جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہے. آپ نے اس طریقے سے نہیں ہٹنا, آپ نے اس طریقے کے مطابق ہی اپنا جو خط ہے اسے تحریر کرنا ہے. جی, اس کے بعد آپ کے پاس درخواست آ جاتی ہے, تو درخواست بھی کوشش کیجئے کہ آپ 2 لفظوں کا استعمال چن کے کیجئے گا. بخدمت جناب پرنسپل صاحب, یا تو صاحب لگائیے یا جناب لگائیے, کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, اور ایک شخص کے ساتھ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں 2 بار استعمال نہیں کرنے چاہیے. لہٰذا یا تو جناب پرنسپل لکھیے یا پرنسپل صاحب لکھیے, جو اچھا لگے وہ تحریر کیجیے گا. یہ درخواست آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 آ جاتا ہے. یہ سوال نمبر جو 8 ہے, اس سوال نمبر 8 میں آپ کے پاس 2 چیزیں پھر آ گئی ہیں. آپ کے پاس ایک بار پھر مہلت ملی ہے کہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں. یا تو آپ ایک اخلاقی کہانی تحریر کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس مکالمہ ہے, آپ اسے تحریر کر سکتے ہیں. آپ کا من جو کہے, جو آپ کی طبیعت مانے, آپ نے وہی چیز کرنی ہے. آپ نے جب کہانی لکھنی ہے تو کہانی کا سب سے پہلے عنوان لکھیے. جیسے شیر اور 2 بیل ہے, یا گیدڑ کی مکاری ہے, یا کچھ اس طرح کی اور کہانی ہے. تو آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے صفحہ کی پیشانی پر, بالکل شروع پہ, آپ وہاں پہ اس کہانی کا عنوان تحریر کریں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کہانی کو شروع کر دینا ہے. پوری کیجئے کہانی, اور آخر پہ اس کا نتیجہ لکھیے گا. نتیجہ لکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ نتیجہ لکھیں گے تو اس کا بھی آپ کو نمبر دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے آپ کو مکالمہ اچھا لگتا ہے, تو میں نے آخری جو لیکچر آپ تک پہنچایا تھا اس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے جب مکالمہ لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھنا ہے. لہٰذا آپ اس کو بھی ذہن نشین رکھیے گا. اس کے بعد جو میرے پاس سوال اگلا بنتا ہے وہ سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 9. اس میں بھی 2 چیزیں پوچھی جاتی ہیں, آپ کو مہلت دی جاتی ہے, جو دل مانے وہ کر لیجئے. یا تو جملوں کی درستی ہوگی, یا آپ کے پاس ضرب الامثال ہوں گی. دونوں جملے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے دیے جائیں گے. ضرب الامثال جو ہے وہ اس طرح سے پوچھی جائیں گی کہ بات کھٹائی میں پڑ گئی. اب آپ سے جب پوچھا جائے گا یہ ضرب الامثال کا طریقہ, وہ یہ ہوگا, وہ پوچھے گا بات ڈیش میں پڑ گئی. تو آپ کو اس جملے کو اٹھانا ہے, اس ضرب المثل کو اٹھانا ہے, اپنی جوابی کاپی پہ لے جانا ہے جہاں آپ نے سوال لکھا ہے, وہاں پہ نمبر دے کر اس کو مکمل کر کے لکھنا ہے. یہ تو ہوگی آپ کی ضرب المثال. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جملوں کی درستی اچھی لگتی ہے تو آپ ان جملوں کی درستی کر لیجیے. تو یہ آخری سوال تھا آپ کے پاس, آپ نے اسے بھی اچھی طرح سے کرنا ہے. پیارے بچوں, گزارش یہ ہے کہ جب آپ پرچہ دیکھیں تو بڑے تحمل کے ساتھ پورے پرچے کو پڑھیے, ذہن نشین کیجئے, ایک بار سارا پرچہ پڑھیے. سارا پرچہ پڑھنے کے بعد آپ اب درجہ بندی کیجئے. درجہ بندی کیسے؟ آپ کو جو چھوٹا سوال کا جواب لگتا ہے بہت مختصر ہے, آپ اس کو اٹھائیے, اس سوال کا نمبر دیجئے, اس کا عنوان لکھیے اور اس کو تحریر کیجئے. وقت بچائیے اپنا. بڑی بڑی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو آخر پہ لیتے جائیے, اور انشاءاللہ اس طرح سے آپ کے 75 نمبرات میں سے زیادہ اچھے نمبرات آ سکتے ہیں. جی پیارے بچوں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.